الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محسن اعظم محسن کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بہت سے معاملات میں تنبیہ کی تھی، اور انسان کو جن جن مسائل سے واسطہ پڑنا ہے، جو حالات انسان کو درپیش ہیں، اور بالخصوص اخروی کامیابی کے حوالے سے انسان نے جن جن آزمائشوں سے گزرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی پوری رہنمائی کی۔ یعنی آخرت میں کوئی شخص کم سے کم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ عذر نہیں کر سکتا، یہ بہانہ نہیں تراش سکتا کہ جو مجھے ان چیزوں کا تو پتہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کے ساتھ، اپنے ارشادات کے ساتھ ہر مسئلے کو اتنا واضح کر کے، اتنا کھول کے بیان کیا ہے کہ الحمدللہ لوگوں کے سامنے سارے حالات واضح ہو چکے ہیں۔ قرب قیامت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فتنوں کا دور ہوگا، آزمائشوں کا دور ہوگا، انسان کا فتنوں سے واسطہ پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں ایسے فتنے رونما ہوں گے جیسے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں۔ یعنی موسلادھار بارش ہوتی ہے، بالکل کاؤنٹ لیس اس کے جو قطرے ہوتے ہیں، تو اتنی مقدار میں، اتنے کثیر مقدار میں انسان کو واسطہ پڑے گا زمین پر ان فتنوں سے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فتنے اس قدر زیادہ ہوں گے، صبح کو انسان اٹھے گا مومن ہوگا، لیکن شام ہونے سے پہلے ان فتنوں میں الجھ کر کافر ہو چکا ہوگا۔ شام کو جب سوئے گا تو مومن سوئے گا، لیکن جب صبح اٹھے گا تو ایسے فتنے اس کے سامنے آئیں گے کہ انسان ان پر ایمان لا کر کافر ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، اسی طرح کے فتنے انسان کے سامنے آئیں گے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس افراتفری کے دور میں، اس بہتات مال کے دور میں کہ ہر انسان مادیت پرست ہو چکا ہے۔ ہم لوگ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ کسی کو اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ کسی کو اپنے اعمال کی فکر ہے، اور نہ ہی کسی کو دوسرے مسلمان کی تکلیف کا احساس ہے۔ اس قدر ہم اپنی ذاتی اغراض میں الجھ چکے ہیں، اور دوسرے انسانوں سے اتنا ہم دور ہو چکے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں تو ہم خوب سوچ و بچار کرتے ہیں۔ کسی آدمی نے اپنے یہ موبائل پر کوئی پیکج بھی لگانا ہو تو دوستوں سے پوچھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملات کہ میرا دین کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، مجھے ایمان کے اعتبار سے کون سے چیلنجز ہیں، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ الحاد اور بے دینی کا فتنہ ہے۔ یعنی جو لوگ برائے نام مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، وہ ملحد ہیں، تشکیک پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ذہنوں میں ایسے شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اعمال سے دور کیا جا سکے۔ کبھی وہ سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے اعتراضات کریں گے، کبھی وہ قرآن کی آیات کو لے کر اعتراضات کریں گے، کبھی احکام خداوندی کے اندر حکمتیں ڈھونڈ کر مسلمانوں کو ورغلائیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا کیسا دین ہے، کیسا اسلام ہے، اس میں تو فلاں چیز بھی قابل اعتراض ہے، فلاں چیز بھی قابل اعتراض ہے۔ جو دیکھتے ہیں کہ بندہ نمازی ہے، دیندار ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہے، نیکی کی طرف آمادہ ہے، مسجد میں اس کا آنا جانا ہے، وہی لوگ ان بے دینوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کل سے ایک ایسی سیریز شروع کر رہے ہیں کہ جو بے دین لوگ، جو لبرلز، جو ملحد و بے دین لوگ قرآن کی آیات کو لے کر اعتراض کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بھی اس طرح کا ایک فتنہ، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ لوگوں کا ایک گروہ سامنے آیا تھا جو پڑھے لکھے لوگوں کو شکار کرتے تھے کہ قرآن کی آیات کا آپس میں تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے۔ مختلف آیات کو سامنے لے کے آتے ہیں، مثلا کبھی کہتے ہیں کہ جی دیکھو تمہارا یہ کیسا قرآن ہے، تم کہتے ہو اس میں شک و شبہ نہیں، حالانکہ کچھ آیات میں یہ ہے کہ اللہ آسمانوں سے بارش برساتا ہے، کچھ آیات میں یہ ہے کہ اللہ بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ بعض اوقات اللہ نے کہا کہ میں نے پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو بنایا، دوسرے مقام پر کہا کہ پہلے زمین بنی ہے پھر آسمان بنا ہے۔ کبھی اللہ کہتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں وسوسے آئیں گے میں اس پر باز پرس نہیں کروں گا، اور کبھی یہ آتا ہے کہ جو تمہارے دل میں خیال آئے گا میں اس پر بھی تم سے پوچھوں گا۔
اس طرح کے مختلف قسم کے اعتراضات. حضرت زکریا علیہ السلام کا جو 3 دن کا معاملہ تھا، ایک جگہ پر ہے کہ 3 دن تھے، دوسری جگہ پر ہے کہ 3 راتیں تھیں. قیامت کا جو ایک دن ہے، ایک صورت میں آتا ہے کہ 1000 سال کے برابر ہے، اور ایک صورت میں آتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے. جو بیچارہ دینی معاملات سے دور ہے مسلمان، وہ جب انہیں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی شک و شبہ آتا ہے، جی بات تو ٹھیک کر رہا ہے. میں تو آج تک علماء سے یہی سنتا آیا تھا کہ اس کتاب میں تھوڑی سی بھی کجی نہیں ہے، کچھ بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے. تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کے شکوک و شبہات میں پڑھتے ہیں تو اپنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو انشاءاللہ کل سے ہم یہ سیریز شروع کر رہے ہیں کہ قرآن کی جتنی بھی آیات اس طرح کے بے دین لوگوں کے ہاتھ آئی ہیں کہ اس میں ظاہری طور پر تعارض اور تضاد نظر آتا ہے، جب ہم قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کی تشریح جب ہم